نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت سے خداوند کے پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: پس اگرچہ مجھے مسیح میں بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں، مگر مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں بوڑھا پالوس بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہو کر محبت کی راہ سے التماس کروں، سو اپنے فرزند انیسمس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا تجھ سے التماس کرتا ہوں۔ پہلے تو وہ کچھ تیرے کام کا نہ تھا، مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے۔ خود اسی کو یعنی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں نے تیرے پاس واپس بھیجا ہے۔ اس کو میں اپنے ہی پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ تیری طرف سے اس قید میں جو خوشخبری کے باعث ہے میری خدمت کرے، لیکن تیری مرضی کے بغیر میں نے کچھ کرنا نہ چاہا تاکہ تیرا نیک کام لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تجھ سے اس لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا ہوا ہو کہ ہمیشہ تیرے پاس رہے، مگر اب سے غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بھی بہتر ہو کر یعنی ایسے بھائی کی طرح رہے جو جسم میں بھی اور خداوند میں بھی میرا نہایت عزیز ہو اور میرا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ پس اگر تو مجھے شریک جانتا ہے تو اسے اس طرح قبول کرنا جس طرح مجھے، اور اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو اسے میرے نام لکھ لے۔ میں پالوس اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں کہ خود ادا کروں گا، اور اس کے کہنے کی کچھ حاجت نہیں کہ میرا قرض جو تجھ پر ہے وہ تو خود ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، بائبل مقدس خدا کا کلام جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، ہم اپنے خدا کے یہ نہایت شکر گزار ہیں کہ خدا نے اپنے اس پاک کلام کو اپنے بندوں کے وسیلہ سے الہام دے کر اپنی بڑی قدرت ظاہر کر کے ہم پر یہ نازل کیا ہے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔ اور بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ یہ ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں صلاح دیتا ہے اور ہمیں نکھارتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ خدا کا جو کلام ہے، اگر ہم اس کا نیا عہد نامہ زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ اس کے برکت ملتی ہے، پرانا عہد نامہ نہ پڑھے۔ لیکن پرانا اور نیا عہد نامہ ہمارے لیے خدا کا معتبر کلام ہے جس کو خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ عزت دی ہے، اور اس کا نئے عہد نامے کا یہ ایک مختصر ترین خط جو مقدس پالوس رسول نے فلمون کو لکھا ہے، آج اس کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گو کہ پالوس رسول کے تمام خطوط جو اس نے لکھے ہیں ان میں سے یہ سب سے مختصر ترین چھوٹا خط جو اس نے فلمون کے نام خط لکھا ہے۔
نئے عہد نامہ کی کل کتب 27 اور ان 27 کتب میں سے 14 خطوط پالوس رسول نے لکھے ہیں، یعنی نئے عہد نامے کا زیادہ تر حصہ مقدس پالوس رسول کے خطوط پر مشتمل ہے، اور وہ خدا کے الہام سے مختلف کلیسیاؤں کو لکھتا ہے، پاسبانوں کو، کلیسیائی رہنماؤں کو لکھتا ہے، اور یہ خط خصوصی طور پر نہ کسی کلیسیا کے نام ہے، نہ کلیسیا کے رہنماؤں کے نام ہے، بلکہ یہ ایک شخص کے نام ہے جو ایک طرح سے سفارشی خط ہے، سفارش اس میں کی گئی ہے۔ ایک فلامون ایک دولت مند شخص تھا اور اس کے پاس بہت سارے نوکر اور غلام تھے۔ سب سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خط پالوس رسول نے قید کی حالت میں لکھا، اور یہ 62ویں عیسوی کا یہ واقعہ ہے، اور قید میں جب وہ روم میں تھا، قید کی حالت میں تھا، تو اس کی ملاقات قید خانہ میں ایک شخص انیسمس سے ہوئی۔ وہ کس طور سے قید خانہ میں اس سے ملا، اور جب انیسمس کی ملاقات پالوس رسول سے ہوئی تو پالوس رسول نے خدا کا کلام اسے سنایا، اور اس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، اور اس بات کا اقرار کیا کہ میں اپنے مالک کا غلام تھا، اور اپنے مالک کے غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے میں اس سے بھاگ نکلا ہوں، اور لیکن میں کسی وجہ سے اس وقت قید کی حالت میں ہوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، روما میں جب رومی حکومت تھی تو بائبل کے مفسر اور بائبل کی تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس وقت 6 کروڑ غلام تھے جو اس وقت اس علاقہ میں تھے، اور غلام وہ جو کہ اپنے مالک سے اس کی خدمت کرنے کا افسانہ نہیں مانگتے تھے، بلکہ وہ ایسے غلام تھے جو نسل در نسل غلام تھے، زر خرید غلام تھے، اور کچھ قیدی غلام تھے، اسیری غلام تھے۔ ان دنوں میں اس وقت کی جب بات کر رہے ہیں کہ جب پالوس رسول نے یہ خط لکھا ہے، غلام عام طور پر گھروں میں ہوتے، لوگ انہیں رکھتے، کچھ غلام اسیر کر کے لے آتے تھے۔ جب کوئی حکومت دوسری حکومت پر چڑھائی کرتی تو جب اس کو وہ زیر کر لیتی تو اس رایا کے سارے لوگوں کو وہ غلام کی طور پر اپنے ملک میں لے آتے اور ان سے غلامی کرواتے، خدمت کرواتے۔ کچھ نسل در نسل غلام تھے کہ ان کے جو بچے پیدا ہوتے وہ بھی غلام پیدا ہوتے، اور غلاموں کی ایک قسم زر خرید غلام تھے جن کے لیے وہاں منڈیاں لگتی، اور منڈیوں میں جیسے جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی تھی ویسے ان کو خرید لیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ خود اپنے آپ کو کسی کا غلام بنا لیتے کہ میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، میں اپنے لیے دن بھر کے لیے کھانا اور روٹی بھی مہیا نہیں کر سکتا ہوں، وہ کسی کے غلام بن جاتے تاکہ پیٹ بھر کر کھانا ملے گا۔ لیکن جو غلام ہوتے وہ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکے۔ انیسمس بھی ایسا ہی ایک شخص تھا جو فلامون کے غلام تھا، اور فلامون کے لیے جب فلامون کے نام خط کو پڑھتے ہیں اس کے پہلے ہی باب کی پہلی آیات میں، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلامون خدا کا بندہ ہے، اس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا ہوا ہے، اور اس نے اپنے گھر کو بطور چرچ کے لیے کھولا ہوا تھا کہ لوگ اس میں خدا کا نام لیں، اور وہ خود بھی خدا کا انسان تھا اور وہ کل سے کا رہنے والا تھا،
کلیسیا قائم کی، لیکن اس نے بھی اپنے گھر میں، کیونکہ وہ مالدار شخص تھا فیلیمون، اس نے اپنے گھر میں عبادت ہوتی تھی، اور وہ پالوس رسول کی منادی کے وسیلہ سے وہ مسیحی ہوا تھا، اور اس کا غلام انیسمس اس کے ہاں رہتا تھا، اور ایک دن انیسمس کے دل میں آیا کہ میں آزادی حاصل کروں، اور تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ وہ اس کا بہت سارا مال چرا کر وہ روم میں چلا گیا، اور روم میں وہ ایک مسیحی گروپ کو ملا جو وہاں منادی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے اس کی ملاقات قید میں پالوس رسول کے ساتھ ہوئی۔ پالوس رسول نے جب یہ جانا کہ یہ اگرچہ خداوند کو قبول کر چکا ہے، تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس نے یہ مناسب جانا کہ انیسمس کے مالک کو خط لکھا جائے تاکہ وہ دوبارہ سے اس کی جا کر خدمت کرے، اور اس نے یہ خط لکھا، اور یہ خط خصوصی طور پر سفارش کے طور پر تھا کہ وہ اپنے اس غلام کو دوبارہ سے اپنے پاس غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک بھائی کی حیثیت سے قبول کرے۔ یہ خط جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کی 25 آیات ہیں، اور ان 25 آیات میں ایک خاص پیغام چھپا ہوا ہے جو عام طور پر اس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کو ایک چھوٹا سا خط یا چھوٹا سا صحیفہ یا فیلیمون کے نام پالوس رسول کے چند حروف سمجھ کر اس میں سے کہا جاتا ہے کہ کلام پیش نہیں کیا جاتا، لیکن آج جو خدا کا کلام ہے وہ خاص طور پر پالوس رسول کی زندگی پر ہے کہ اس نے خدا یسوع مسیح کو جب قبول کیا اور خدا کے کلام کی منادی کی، اور خدا یسوع مسیح کی طرح اپنا رویہ بھی اختیار کیا تاکہ لوگوں کی جان کو بچا سکے اور خدا یسوع مسیح کی منادی کر سکے۔ یہی وہ پالوس تھا جو لوگوں کو مارتا، جو لوگوں کو گھسیٹ کر لے جاتا تھا کہ یہ خدا یسوع مسیح کا نام نہ لے، اور اسی نے بہت ساری جانیں، بہت ساری زندگیاں بچائی۔ اور اس وقت بھی جب انیسمس اسے ملا ہے تو اس نے یہ جانا کہ یہ اپنے مالک کے پاس رہے، اس کی خدمت کرے، مل کر خداوند کا بدن ترقی کرتا چلا جائے۔ اور اس نے اس بات کے لیے کہا ہے کہ میں تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ یہ میرے کام کا بندہ ہے، لیکن میں پھر بھی اس کو تیرے پاس بھیجتا ہوں تاکہ تجھے اپنا بھائی بنا کر رہے۔ اور اس نے اس کے لیے کہا کہ میں اسے اپنے کلیجے کا ٹکڑا سمجھتا ہوں۔ بعد میں خود اسی کو، یعنی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں نے تیرے پاس واپس بھیجا ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس خدا کا کلام ہے، اور فیلیمون بھی اگرچہ اس کا مالک ہے تو یہ مل کر اپنے خدمت کے کام کو سر انجام دے۔ بائبل کی تعلیم بیان کرتی ہے کہ پالوس رسول کے خطوط کو ایک کلیسیا سے دوسری کلیسیا میں لے جانے کے لیے اس کا ایک خادم تھا، پالوس رسول کا ایک بہت اچھا پیروکار تھا توکس، اور وہ اس کام کو ایک کلیسیا سے دوسری کلیسیا میں لے کر جاتا تاکہ پالوس کا پیغام دوسری کلیسیا تک جائے۔ اور یہ والا خط بھی اس نے لکھا اور اپنے شاگرد، اپنے پیروکار توکس کو دیا کہ جا کر فیلیمون کو دے تاکہ اس کے پاس جب انیسمس آئے تو وہ اس کو بڑی آزادی کے ساتھ قبول کرے، کیونکہ ان دنوں میں جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ جاتا تو اس کی سزا یہ تھی کہ اس کو موت دے دی جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے، اس کو سنسار کیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ اور پالوس رسول نے اس کے لیے یہ پیغام بھیجا کہ اگر اس کا تیرے پاس کچھ ہے، تیرے ساتھ کچھ آتا ہے تو تو اس کو میرے نام لکھ دے۔ 17ویں آیت میں، پس اگر تو مجھے شریک جانتا ہے تو تو اسے اس طرح قبول کرنا جس طرح مجھے، اور اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا
उसे मेरे नाम लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि खुद अदा करूंगा। यहाँ हमें पौलुस रसूल के इस रवैये को देखे कि उसने कहा कि जो कुछ इसने अनिस्मुस ने तेरा नुकसान किया है इसको मैं अदा करूंगा। यहाँ हमें खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर और एक झलक नजर आती है जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया पर आकर किया कि हम पर अपना फजल ये दिया कि हम उस जहन्नम के उस सजा के हकदार थे जो खुदा की तरफ से हमें मिलनी थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आकर हमारा हर्जाना अदा किया है और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपने खून में छुपा लिया है ताकि हम जब खुदा के पास उसकी अदालत में खड़े हों तो हमें सजा न मिल सके। यहाँ पौलुस रसूल ने भी फिलेमोन से ये कहा है कि अनिस्मुस का अगर तेरे पास कुछ है, अगर उसने तेरा कुछ अदा करना है तो उसका मैं अदा करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने भी खुदा के सामने हमें दलेरी से खड़ा होने के लिए खड़ा कर दिया है, अपना सलीब पर खून बहाया है ताकि हम खुदा के सामने बड़ी दलेरी से खड़े हो सके और खुदावंद अपने खुदा से ये अब्बा ये बाप कहकर उसे मुखातब कर सके। ये हमें खुदावंद की यहाँ फजल और खुदावंद की ग्रेस जिसको फजल कहते हैं उसके हमें झलक नजर आती है। पौलुस रसूल खुदा का बंदा खास तौर पर खत इसीलिए लिखा है कि उसकी सिफारिश हो सके और वो फिर से अपने मालिक के हुजूर में वो फिर से बहाल हो सके। खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें खुदा के सामने फिर से बहाल करने के लिए अपना खून बहाया है और खुदा ने हमें अपने खुदा के हुजूर खड़े होने की दलेरी दी है। हम कीमत से खरीदे गए हैं, हम भी गुलाम हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें गुलामी से आजादी इस तरह दिलाई है अपना खून बहाकर। पौलुस रसूल ने ये खत लिखकर उस गुलाम से उसको आजाद करवाया है और लिखा है कि मैं उसको तेरे पास भेजता हूँ, अब वो तेरे सामने गुलाम बन के नहीं रहेगा बल्कि भाई बनकर रहेगा, मगर अब से गुलाम की तरह नहीं बल्कि वो गुलाम से बेहतर होकर ये ऐसे भाई की तरह रहे जो जिस्म में भी और खुदावंद में भी मेरा नहायत अजीज हो। उसने उसके रुतबे को बढ़ाया और उसके मालिक के पास वापस भेजा है मुकद्दस पौलुस रसूल ने और खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमारा रुतबा बढ़ाया है और इस साल भी खुदा ने हमें ये अयाम और ये साल 2021 इसीलिए अता किया है ताकि हम खुदा के हुजूर में बड़ी दलेरी के साथ खड़े हो सके, उसकी हुजूरी में आ सके और खुदावंद अपने खुदा से बरकत हासिल कर सके। इस बड़ी बरकत के लिए, इस बड़े इस्तेहकाक के लिए, इस बड़े इनाम के लिए हम खुदावंद अपने खुदा के शुक्रगुजार हों और खुदावंद अपने खुदा की हुजूरी में आकर हम फख्र महसूस किया करें और खुदावंद अपने खुदा से बरकत हासिल करते रहा करें। खुदावंद आपको इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, आमीन। हम अपने सरों को खुदावंद अपने खुदा के हुजूर में झुकाएं और दुआ करेंगे और Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.